خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے، اور ظاہر ہے ذرا آج کی اس شب کی مناسبت سے دو مناسبتیں ممکن ہے، لیلۃ القدر، پھر ظاہر ہے ماہ مبارک کی آخری شبیں جو باقاعدہ اجتماع ہوتا ہے رمضان سے پہلے، وہ سمجھ لیجیے آخری ہوتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے برکتیں رحمتیں اور ماہ رمضان کے آخری حصے تک جاری رہتی ہیں، بلکہ علماء نے بتایا لیلۃ الجائزہ کی فضیلت، لیکن اجتماعی کیفیت آج کی شب کے بعد پھر وہ گویا ختم ہی ہو جاتی ہے نا، یعنی وہ بات نہیں رہتی بہرحال پریکٹیکلی اسپیکنگ۔ تو ذرا الوداع رمضان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اس مختصر سیگمنٹ علماء کرام سے۔ قبلہ مولانا محمد داؤدانی صاحب بتائیے گا، ابھی اس رات کا کچھ حصہ رہ گیا ہے اور رمضان کی کچھ راتیں رہ گئی ہیں، فرمائیے گا سلمان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان مکمل طور پر برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ شب کے اعتبار سے دیکھیں تو ماہ رمضان نہ بھی ہو تب بھی رات کے حوالے سے اس بات کی تاکید آئی ہے کہ انسان عبادت کے لیے اس کا ایک حصہ مخصوص کرے۔ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، نماز شب تہجد کی نماز ویسے بھی پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ فرقان کے اندر کہا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو راتیں اس شان سے گزارتے ہیں کہ کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بے شک وہ آرام بھی کرتے ہیں، جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، لیکن یہ کہ بہرحال رات کا ایک حصہ، خاص طور پر سحر سے قریب کا جو وقت ہے، وہ عبادت میں بسر کرنے کی ویسے بھی بہت تاکید ہے۔ پھر اگر رات ماہ رمضان کی رات ہو، ماہ رمضان میں بھی طاق راتوں میں سے ایک رات ہو، اور طاق راتوں میں بھی وہ رات ہو کہ جس کے بارے میں شب قدر کا بھی ایک احتمال موجود ہو، اور ظاہر ہے کہ جو سواد اعظم کے نزدیک تو قوی احتمال یہی ہے، ہمارے یہاں 23 شب جو ہے اس کا احتمال زیادہ دیا گیا، لیکن بہرحال مفاتیح الجنان کے اندر بھی جو دعائیں ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ملے گا معصومین سے، اہل بیت سے بھی جو مروی روایتیں ہیں اس کے اندر دعا کے اندر لیلۃ القدر کا ایک حوالہ ملتا ہے اس شب کے لیے بھی۔ تو بڑی اہم رات، برکت والی رات ہے۔ پھر پروردگار عالم اگر یہ کہہ دے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خیالات اور تخیل کے جتنے بھی گھوڑے دوڑا لے، جتنا بھی تفکر اور تدبر کر لے، اتنا تو طے ہے کہ جہاں تک بھی وہ پہنچے گا وہاں پر اس کو یہی آیت پھر متوجہ کرے گی کہ جتنا بھی تم نے سمجھ لیا اب بھی یہ سمجھ لو کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن مجید کے نزول کی شب ہے کہ 1000 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی دوسری رات کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں شب قدر جیسی۔ تو جب راتوں میں کسی رات کی مجال نہیں ہے کہ نزول قرآن کی برکت کے بعد وہ اپنے آپ کو شب قدر جیسی کہہ سکے، تو عام بندوں کی کیا مجال کہ وہ صاحب قرآن کو اپنے جیسا کہہ سکیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے کہا نا چند لمحات اور چند راتیں رہ گئی ہیں، یہ کچھ لمحات بھی بہت کچھ ہیں۔ اگر بندہ سوچے نا کہ یہ رمضان کتنا قیمتی ہے، تو یہ چند لمحات بھی اس میں ہم اپنی تقدیر پلٹ سکتے ہیں، قوم کی، ملک کی، اپنی، اگر ہم ان لمحات کی قدر کر لیں۔ بزرگان دین، اولیاء کرام جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انہیں جو جذبہ ہوتا ہے نیکیوں کا حاصل کرنے کا اور ایسے مواقع اور ان اپرچونٹیز کو کیش کرانے کا، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کتنے وہ اپنے اندر مطلب حریص ہوتے تھے نیکی کو حاصل کرنے میں اور سبقت پانے میں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب ذکر کیا تھا نا سابقہ اقوام کا تذکرہ، کہ ایسا ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک جو ہے وہ جہاد کیا اور روزے کی حالت میں کیا اور عبادتوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی عبادت جب سنی صحابہ کرام نے تو رشک کرنے لگے کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوں گی اور ہم کس طریقے سے اس مرتبے کو پا لیں گے۔ تو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب رشک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی کہ تمہاری عمریں نہ بھی ہوں، تم اس ایک گھڑی کو پا لو گے تو تمہیں جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کا تھا کیا پیچھے وہ تڑپ تھی، وہ رکت تھی، وہ ایک جذبہ تھا، وہ ایک شوق تھا، لگن تھی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے وسیم بھائی، اس وقت بھی آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بازار بھرے ہوئے تھے۔ یہ 27ویں شب ہے، حالانکہ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 27ویں شب کو تو کم سے کم
इस रात को तो बाज़ार वालों को छुट्टी रखनी चाहिए ताकि लोग इबादत में गुजारें। एक दुकान खुलती है, सारे खोलते हैं। मार्केट वालों को तय कर लेना चाहिए कि इस रात को इबादत के लिए, अल्लाह ताला की बंदगी के लिए, शब कदर को पाने के लिए ख़त्म कुरान की महफ़िल, मजालिस, सलातुन तस्बीह, ज़िक्र व अस्कार के लिए मुख्तस कर दें। इस रात में शॉपिंग, दुनियावी एक्टिविटीज़, साहबा इकराम पूरे रमज़ान ये चीज़ें छोड़ देते थे, हम एक शब कदर में भी नहीं छोड़ पाते। मुझे हैरत होती है, हमने क्या कदर की, वमा क़दरुल्लाह हक़ का कदरी ही, तुमने वो कदर ना की जो अल्लाह की कदर करने का जो हक़ था। हाय हाय, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को आज की ये मुमकिन शब कदर बहुत मुबारक हो। वसीम भाई, हमने शुरू में ये कहा था कि हर चीज़ का सीज़न होता है, ये नेकियों का सीज़न है। एक तो माह रमज़ान के एक नफिल अदा करें तो फ़र्ज़ का सवाब, फ़र्ज़ अदा करें तो 70 फ़राइज़ का सवाब, और ऊपर से शब कदर कि जिसमें एक रात में अगर आप नेकी कर लें, इबादत कर लें, अल्लाह ताला को पा लें, तो फिर वो 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा अफजल है। ज़रा सोचें कि कम व बेश 83 साल और 4 महीने बनते हैं, कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी इबादत। यानी अल्लाह ताला हमें बख्शना ना चाहता, हमारी बख्शिश ना फरमाना चाहता, तो हमें रमज़ान और शब कदर और कुरान अता ही ना फरमाता। इसका मतलब है कि रहमतों की यूँ समझ लें कि छम बारिशें हो रही हैं, लेकिन अब कोई है पाने वाला ऐसे? हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किससे, राह रवे मंजिल ही नहीं, तो पाने वाला होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये रात पोशीदा क्यों रखी? अगर ये पोशीदा ना रखता अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे हरम पाक में एक नेकी का सवाब लाख नेकी है, तो एक गुनाह का अजाब भी उतना ही है। किसी को पता होता कि ये शब कदर है तो नेकियां करने वाले तो करते, लेकिन जो गुनाह करते तो उनका हाल क्या होता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मख्फी रखा, और ये अल्लाह ताला की आदत करीमा है, अपनी रज़ामंदी को नेकियों में मख्फी रखा ताकि लोग छोटी से छोटी नेकी को भी छोटा ना समझें, अपनी नाराज़गी को गुनाहों में पोशीदा रखा ताकि छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझ कर ना करें। इसीलिए आप देखें कि सलात वुस्ता को 5 नमाज़ों में मख्फी रखा, और दुआ की कबूलियत को दुआओं में मख्फी रखा ताकि बंदा दुआ करता रहे, तौबा की कबूलियत को तौबा में मख्फी रखा। इसी तरीके से आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया को आम बंदों में मख्फी रखा ताकि बंदा हर एक की कदर करे, और शब कदर को माह रमज़ान की आखिरी ताक रातों में पोशीदा रखा ताकि बंदा कम अज़ कम इतना कर ले कि आखिरी जो 5 ताक रातें हैं इनको तो इबादत में गुजार दे। अब आप देखें, कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं ना कि नमाज इशा की नमाज इशा पढ़कर सोएं, सुबह फजर के इंतज़ार में, सहरी के इंतज़ार में, तो ये भी आपको रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा। कम अज़ कम इतना कर लें कि रात को ये पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ये 3 मरतबा पढ़ लें और नमाज इशा के बाद सो जाएं, तरावी के बाद सो जाएं। सुबह उठेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला शब कदर का सवाब अता फरमाएगा। कहने का मकसद ये है कि वो बहाने तलब करता है कि कोई बहाना मिल जाए और बंदे की बख्शिश हो जाए। अब बंदे को चाहिए कि जितनी रातें गुजरी बाकी हैं, जो गुजर चुका, जितनी रातें बाकी हैं उसको इबादत में गुजारे और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करे। सुभान अल्लाह, क्या कहना है कि जनाब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व बारक वसल्लम। लैलतुल क़द्र के तो खैर क्या कहने, वाकई जैसे अल्लाह ने खुद फरमाया, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कद्र वाली रात क्या है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, हाफ़िज़ वलीउद्दीन इराक़ी रहिमहुल्लाह। उनके वालिद भी मुहद्दिस और फ़क़ीह थे, तो उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है शरहुस सद्र बिज़िक्र लैलतुल क़द्र के नाम से, सिर्फ शब कद्र पे। उसमें 40 से ज़ायद अक़वाल नकल की हैं शब कद्र की तायीन के हवाले से। और हाफ़िज़ बिन हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फ़तहुल बारी उनकी मशहूर है, उसमें उन्होंने 46 कौल नकल किए और 2 कौल और दिए आखिर में सनद के हवाले से कलाम करके, कहा कि अगर इनको भी ले लिया जाए तो 48 अक़वाल बनते हैं। ये बात मैं कर क्यों रहा हूँ, इस नुक्ते पे लाना चाह रहा था कि शब कद्र की तायीन उठा ली गई। सरकार अलैहिस्सलाम शब कद्र का बताने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए,
تو دو بندے لڑ رہے تھے، فَطَلَاحَ الرَّجُلَانِ، دو بندے لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی، اور اتنا اختلاف ہے کہ 40 سے زائد اقوال جو ہے وہ محدثین نقل کرتے آ رہے ہیں. یعنی یہ جو آپس میں لڑنا ہے، افتراق، انتشار، یہ ایسا شنی اور کبھی کام ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی، جس پر پوری صورت نازل فرمائی، جس کو ہمیں احسان جتایا، اس کی تعیین اٹھا لی گئی، مرفوع کر دی گئی، رفع کر دی گئی اس افتراق اور انتشار کی نحوست کے نتیجے میں. تو لہذا افتراق اور انتشار ایسا شنی اور کبھی کام ہے، اور کام بھی جو برے کام ہیں، ہر برے کام سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ کام جب شب قدر کا ذکر آئے تو یہ ضرور ہمیں ملحوظ رہے کہ یہ شب قدر کی تعیین جو اٹھائی گئی، یہ اٹھانے کا جو سبب اس عالم ظاہر میں بنا وہ یہ سبب بنا. اگرچہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ ہی کی حکمت تھی، لیکن جو ظاہری سبب بنا وہ یہ بنا کہ آپس میں لوگوں کا افتراق، انتشار، لڑنا جھگڑنا. تو ہمیں اس طرح کے مجادلے اور مخاصمے سے ہر سطح پہ بچنا چاہیے اور اصلاح احوال کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں پر بھی مسلمانوں میں کوئی لڑائی ہو تو ہم اپنا حصہ ڈالیں مثبت. والصلح خیر، صلح کرنا جو ہے وہ خیر ہے، مسلمانوں کے مابین صلح صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری بات اس شب قدر کے حوالے سے بطور خاص جو ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے پتہ چل جائے رات کا شب قدر کا تو میں کیا کروں؟ تو سرکار علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا کہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف فرما دے. اب میں یہاں کہتا ہوں کہ سرکار نے گویا کہ یہ اشارہ دے دیا یہ فرما کر کہ لو اللہ ہی سے لگانی ہے. بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی تھی، لیکن یہ تعلیم فرمایا، یہ تلقین فرمایا، یعنی یہ جھتایا کہ لو اللہ ہی سے لگانی ہے. اور پھر دعا کا ادب بھی بتا دیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو. جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو تو ڈائریکٹ اپنی حاجت نہیں مانگنا شروع کر دو، بلکہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پہلے اللہ کو بتاؤ. جیسے ہم لوگوں سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو پہلے ہم مناسب انداز میں اس کی کوئی تعریف کرتے ہیں. اچھا لوگوں کی تعریف میں تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ ہم جھوٹ بول دیں، کہیں یا وہ چاپلوسی میں چلا جائے یا خوشامد میں چلا جائے یا جھوٹی تعریف میں چلا جائے. بندہ اتنا ہے نہیں جتنا ہم اسے بیان کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، دنیا کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اس کے لیے جو تعریف کی جائے زیبا ہے، اس کی تعریف سچی ہی تعریف ہوتی ہے. تو پہلے اس کی تعریف کرو، پہلے اس کی رحمت کو ابھارو، پہلے اس سے کہو، اس کی تعریف کرو، پھر اپنی حاجت رکھو. تو یعنی اس کے علاوہ بھی یہ ادب پتہ چلا، یہاں تو کرنا ہی کرنا ہے شب قدر میں، اس کے علاوہ بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ رب کی تعریف کرو پھر حاجت رکھو، رب کی تعریف کرو پھر حاجت رکھو، رب کی تعریف کرو پھر حاجت رکھو. ایسی اگر کیفیات ہمیں نصیب ہو جائیں تو کیا کہنے. واقعی پھر ہم شب قدر کی لذت بھی ملے، عبادات کی لذت ملے، اللہ کے ذکر کی حلاوت نصیب ہو، ہمارے قلب میں اللہ کی محبت راسخ ہو، اللہ تعالی ہمیں اپنا سچا محب بنائے اور اللہ پاک ہمیں اپنا محبوب بھی بنائے. اور درگزر کرنا مسلمانوں سے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا، رحمت فرمانے والا، یعنی جو مسلمانوں سے درگزر کرتا ہے، جو مسلمانوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. تو ہم صلح و صفائی کا ماحول قائم کریں. بس ایک کہوں گا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اس رات میں محروم رہا تو وہ پھر ہمیشہ محروم رہا. والدین کا نافرمان، عادی شراب نوشی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، اور نمبر 4 مسلمانوں کے لیے بغض و عناد، حسد، کینہ رکھنے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا نا، معافی نہیں ہے اس رات میں. اللہ اکبر، جزاک اللہ. بہت بہت نوازش علماء کرام کا بہت شکریہ. وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ نشریات آگے بڑھے گی اور پھر سحر سے پہلے علماء کرام کے ساتھ ایک اور نشست ہوگی انشاءاللہ. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ.